میاں ہو سکتا ہے تیری زندگی کا ایک سجدہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے، ہو سکتا ہے تیری زندگی کا کیا ایک سجدہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا ڈالے۔ حضرت بایزید بسطامی کے شہر بسطام میں کسی کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، ناچتی تھی، گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی تھی۔ کسی نے آ کے حضرت بایزید بسطامی کو کہا، حضرت تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس شہر کو تو نے اشکوں سے سیراب کیا تھا، ہائے ایک کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، اس نے تیرے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب سنا کہ جس شہر کو میں نے اشکوں سے سیراب کیا تھا، اللہ اکبر، جس شہر کو میں نے نور بخشا تھا، ادھر وہ شہر لٹ رہا ہے، ادھر میں مزے سے بیٹھا ہوا ہوں، ادھر میرے جوانوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، ادھر میں مزے سے بیٹھا ہوں۔ تو حضرت بایزید بسطامی اٹھے، مصلی اٹھایا، تسبیح ہاتھ میں پکڑی، جا کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ مصلی بچھایا، اوپر بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے۔ فاحشہ عورت کے دروازے کے سامنے آپ نے مصلی بچھایا، اوپر بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے۔ اب جو بھی گاہک آتا حضرت بایزید بسطامی کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا۔ اوپر اس عورت نے انتظار کیا کہ آج تو کوئی بھی گاہک نہیں آئے، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے، کوئی گاہک بھی نہ آیا۔ اوپر اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کہا، بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں، اور تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی، میرا راستہ روک لیا۔ بابا جی نے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا، میرے گاہک رکے ہوئے ہیں۔ کہا، آج کی رات میں ہی تیرا گاہک ہوں، بول کتنا پیسہ لینا چاہتی، کیا تیری قیمت ہے؟ اس نے کہا، میں تو 1 لاکھ لوں گی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا نا ویسے ہی کرنا پڑے۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ یہ تو ہے ہی بابا، یہ میرا کرے گا ہی، قیمت طے کر دے۔ ہے جب چھت پر چڑھنے لگے بایزید تو لوگ دیکھ رہے تھے، ساتھ میں کہہ رہے تھے، او مالک، اگر بایزید بھی آج اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید ایک فاحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے، اگر یہ چراغ بھی بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت بایزید بسطامی جیسے ہی کنجری کے کمرے کے اندر گئے تو وہ فاحشہ عورت، گندی عورت بن سمر کر حضرت کے سامنے آئی۔ جب سامنے آئی تو حضرت نے فرمایا، مائی پہلے جا کے غسل کر کے آ۔ اس نے کہا، تو کس طرح کا گاہک ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ غسل کرنے سے میرا میک اپ گندا ہو جائے گا؟ کہا، میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا، جاؤ غسل کر کے۔ وہ فاحشہ گئی غسل کر کے، اس کے بعد وضو کر کے حضرت نے فرمایا، مائی اب جیسے میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا۔ حضرت بایزید بسطامی نے 2 رکعت نماز نفل کی نیتے، پیچھے اس فاحشہ عورت نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نیتے۔ حضرت بایزید بسطامی قیام میں کھڑے ہوئے، وہ فاحشہ عورت بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔ حضرت بایزید بسطامی رکوع میں گئے، وہ فاحشہ عورت بھی رکوع میں گئی۔ حضرت بایزید بسطامی سجدے میں گئے، وہ گنہگار عورت بھی سجدے میں گئی۔ جب وہ گنہگار سجدے میں گئی تو حضرت بایزید بسطامی چیخ پڑے، رو کر کہنے لگے، او میرے کریم رب، تیری اس بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ ہائے، سجدہ کرنے سے پہلے تو وہ گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاہکار تھی، خطاکار تھی، لیکن جب اس نے ایک بار سجدہ کیا تھا، جب اس نے ایک بار کہا تھا سبحان ربی الاعلی، میرے اللہ کو اس کا یہ سجدہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس کو اپنی محبوبہ بنا دیا۔ اس کی زندگی کا کیا ایک سجدہ میرے اللہ کو پسند جو آیا نا، تو میرے اللہ نے اس کے پچھلے کیے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالا، اس کو اپنا محبوب بنا دیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں بازار کے کنارے جا رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا تھا،
اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں رحم آیا کہ یہ ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے گندے پانی میں۔ میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھا کے اس کا منہ دھویا اور چلا گیا۔ وہ شہر کا مشہور شرابی تھا، بہت ہی بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا۔ کہتے ہیں جب سحری کا وقت آیا، تہجد کے لمحے آئے، تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی شرابی مصلی بچھا کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے، اس کا منہ دھویا ہے۔ میں ادھر سے حیران ہوا، ادھر سے ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے، میرے بندے تو نے اس کا صرف منہ دھویا تھا، ہم نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ اللہ، تو نے تو اس کا صرف منہ ہی دھویا تھا، دیکھ ہم نے اس بندے کا دل دھو دیا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا ڈالا۔ صاحب کوشش کریں کسی کو کھینچ کے مسجد میں لے آئیں، زبردستی مسجد میں لے آئیں، اور پھر دیکھنا رب کا کام، وہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔